وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القدر پڑھیں گے۔ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 97 نمبر پر اور ترتیب نزول میں 25 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی کل 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت میں خبر دی گئی ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس حوالے سے اس رات کے کئی نام ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ اسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اسے شب قدر بھی کہتے ہیں، اسے شب برات بھی کہتے ہیں، اور اسے فارسی زبان میں شب قدر بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، شب قدر اور شب برات، یہ 4 نام جو ہیں وہ اس رات کے معروف ہیں، اور یہ چاروں نام اس رات کے متعلق ہیں جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے طاق راتوں میں۔ اس رات کی فضیلت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، اور گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر جو ہے 2 صحابی آپس میں کسی بات پر بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو آپ ان کے بحث مباحثہ میں مشغول ہوئے۔ اس مشغولیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ جو رات بتلائی تھی وہ ذہن سے نکال دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلا تھا کہ آپ کو لیلۃ القدر کی نشاندہی کر دوں کہ یہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو میرے سامنے کچھ لوگوں کا آپس میں بحث مباحثہ سامنے آیا، میں اس میں مشغول ہوا تو مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ لیلۃ القدر والی رات کون سی تھی۔ تو اب حکم یہ ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان عموماً جو ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کو اگر کسی بڑی فضیلت کا علم ہو جائے تو یہ چھوٹے کام سارے چھوڑ دیتا ہے، بڑے کام پہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اجر اور ثواب عطا کرنے کی غرض سے اسے بھلوا دیا، اور آخری 10 اعتکاف سنت قرار دیا، اور اس اعتکاف کے اندر طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ کسی انسان کی قسمت میں آتی ہے یا نہیں آتی، بھلے وہ جو طاق راتیں ہیں ان 10 دنوں کی، اس میں وہ برابر محنت تو کر رہا ہے، وہ ثواب سے محروم تو نہیں رہے گا۔ تو یہ حکمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات کے حوالے سے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ لیلۃ القدر اور شب قدر یا شب برات کو الگ الگ تصور کرتے ہیں، اور خصوصاً 15 شعبان کو شب برات یا شب قدر کے نام سے الگ سے جو ہے وہ اشتہارات بھی چھپتے ہیں، اخبارات بھی چھپتی ہیں، اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں جی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس رات میں وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ ہے،
یہاں لیلۃ القدر ہے، وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ ہے، تو وہاں بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کے حوالے سے ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ان دونوں باتوں کی وضاحت آ گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اور اس صورت کے اندر رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کر دیا۔ تو سورت دخان والی آیات اور سورت یہ جو آپ کے سامنے ہے سورت القدر اور سورت البقرہ کی آیات جو ہے، آیت نمبر 185 جو ہے، ان تینوں چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، شب قدر، شب برات ایک ہی چیز کے 4 نام ہیں، اور اس سے مراد وہ رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں آیا کرتی ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا یک بار۔ ایک لفظ ہوتا ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ، ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ۔ انزلہ یک بار کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ آہستہ آہستہ کر کے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں لفظ انزلہ استعمال فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ رب العزت نے لوح محفوظ سے یک بار پورا قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا جتنا رب العزت نے جب چاہا سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اور یہ تکمیل اور یہ وحی کا جو عرصہ ہے تقریباً 23 سال سے چند ماہ زیادہ ہے۔ تو یہ اس صورت کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھیں۔ اب آئیے ہم اس کا ترجمہ القرآن پڑھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، یہ 2 چیزیں ہیں، انا اور نا۔ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، اور نا کا معنی ہم۔ تو انا دونوں کو ملا کے ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک ہم۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ انا انزلناہ، یہاں قرآن مجید کا نام نہیں لیا بلکہ ہو سے اشارہ کیا، اس لیے کہ وہ ایک معروف چیز ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے۔ انزلنا کے آخر میں نون الف نا اور اس سے پہلے جزم جو ہے، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ شب قدر میں، شب کا معنی رات ہوتا ہے، لیلہ کا معنی بھی رات ہوتا ہے، لیل و نہار، ہاں جی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیل و نہار، دن اور رات کے معنی میں۔ یقیناً بے شک ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم۔ یہ وما جو ہے، اس ما کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے، اور ویسے اس کا ترجمہ جو نہیں، نہ اور کیا بھی کیا جاتا ہے۔ وما ادراک، آپ کیا جانے۔ یہ ادراک جو لفظ ہے یہ نیا لفظ ہے، اور کاف اس کے اندر آخر میں علامت ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ جاننا اس کا معنی ہے وما ادراک، اور آپ کیا جانے، ما لیلۃ القدر، کیا ہے شب قدر۔ پھر رب العزت خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدر، یہ شب قدر جو ہے، یہ قدر والی رات جو ہے، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے۔ یہاں عبادت لفظ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ آپ کو شاید پہلے بھی بات بتائی ہو کہ با اور من ایسے حروف ہیں کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی فعل سے جوڑا جاتا ہے، تو یہاں ان کا تعلق عبادت سے جوڑا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ لفظ الف بھی نیا لفظ ہے اور شہر بھی نیا لفظ ہے، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے گا۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ تنزل، اترتے ہیں آہستہ آہستہ، یک بار نہیں، آہستہ آہستہ اترتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے۔ یہ تنزلوں کے شروع میں تا اور یہ لام سے پہلے جو زا ہے اس پر شد جو ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی تنزل الملائکۃ، بڑے اہتمام کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح الامین، یہ لقب ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کا۔ تو اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس رات میں، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ الٹا ترجمہ کریں گے، ہم کا ترجمہ پہلے اپنے، پھر رب کا ترجمہ رب، اذن کا معنی اجازت، حکم، اور با کا معنی سے۔ تو با کے کئی معنی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، سے، ساتھ، اس وجہ سے، پر، کا، کی، کے، کو بدلے میں وغیرہ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر، ہر کام سے، یعنی پورے سال کے اندر جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں اور انہیں ڈیوٹی کے لیے دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا، وہ رات، حتیٰ، یہاں تک کہ، مطلع الفجر، طلوع ہو جائے فجر، صبح کی آذانیں ہو جانے تک یہ رات سلامتی والی ہی رہتی ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے کہ مسلمانوں میں جو اکثریت ہے وہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعیین نہیں کی، خود آپ نے کوئی رات مقرر نہیں کی، تو پھر ہم کس طرح اسے مقرر کر سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ کچھ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہ علامات کچھ اس طرح ہیں کہ انسان کے دل میں بڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور رونے کو جی چاہتا ہے، اللہ سے گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے، دل میں بڑی نرمی اور رقت سی پیدا ہو جاتی ہے اور بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ جب صبح کا، اس دن کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاؤں میں چمک نہیں ہوتی، بڑی میٹھی میٹھی کرنیں ہوتی ہیں اس کی روشنی سورج کی تیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ نشانیاں اگر دیکھیں تو یہ جو رات ہے کبھی 21ویں کو ہوتی ہے، کبھی 23ویں کو ہوتی ہے، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو، اور ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 21ویں کی صبح کو فرمایا کہ آج میں نے لیلۃ القدر دیکھ لی ہے، 21ویں کی صبح کو۔ تو یہ رات اللہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ اجر عطا کرنے کے لیے مخفی رکھی ہوئی ہے، تو اسے تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ بڑا عظیم سوال ہے۔ تو فرمایا آپ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے اور معافی کو تو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، اگر اللہ معاف فرما دے تو اس سے بڑی کوئی خوشی والی بات نہیں ہے۔
جی اب آپ کی باری ہے سبق سنانے کی، میں نے تو آپ کو سنا لیا ہے، اب آپ نے سنانا ہے۔ جی چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ، انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، یہ ایک نہیں دو لفظ ہیں۔ کون بھائی بتائے گا یہ دو کون کون سے ہیں؟ جی انا اور نا۔ انا کا معنی بے شک اور نا کا معنی ہم۔ انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اسے۔ ابھی ابھی میں نے انزلہ اور نزلہ کے بارے میں ایک بات بتائی تھی، ان کے معنی کے حوالے سے، کسے یاد ہے؟ جی آپ بتائیے۔ انزلہ یک بار اکٹھا اتارنا کسی چیز کو، اور نزلہ آہستہ آہستہ مختلف وقفوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ حاضر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کلام مجید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، رزق میں بھی، عمل میں بھی، اولاد میں بھی، گھر بار میں بھی۔ آمین یا الہ الحق کے آمین۔ انزلناہ ہم نے نازل کیا، یہ ہم نے ترجمہ کس کا ہو رہا ہے انزلنا میں سے؟ نا کا۔ نا سے پہلے جزم بھی ہے، نا سے پہلے جزم بھی ہے جو ہم نے ترجمہ کروا رہی ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی کا معنی میں، لیلہ رات، قدر کا معنی قدر، ہاں جی شب قدر، لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں اس قرآن کو۔ وما ادراک، وہ کا معنی اور، ما کا معنی کیا، یہ ما بار بار آنے والوں میں سے ہوگا، جس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا، جب ما کے ترجمے کئی ہیں نا، جو جس کون کس، ٹھیک ہے، تو جو جس ترجمہ ہوگا تو وہ اردو میں استعمال ہوگا۔ ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، اس کو ہم کالا رکھیں گے۔ اور جب اس کا ترجمہ نہیں، نہ یا کیا ہوگا سوال کے لیے، تو پھر اس کو نیلے الفاظ میں بار بار آنے والوں میں شمار کریں گے۔ ادراکا، ادراکا جو ہے یہ لیا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جاننا۔ وما ادراکا، آپ کیا جانیں، ما لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر۔ پھر خود ہی فرمایا اللہ رب العزت نے، لیلۃ القدر، شب قدر کی عبادت، خیرن بہتر ہے، من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے۔ خیرن کا معنی بہتر، خیر خیریت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اور من تو آپ کو حفظ ہو چکا ہوگا، من کا ذرا حاشیہ کون بتائے گا؟ من جانب اور من عن، من حیث القوم وغیرہ۔ جی لفظ الف جس کا معنی ہزار ہے اور شہر کا معنی مہینہ، یہ بھی دونوں نئے لفظ ہیں۔ تنزل الملائکۃ، تنزل آہستہ آہستہ اترتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، فیہا اس رات میں، تو ہا کا اشارہ اس رات کی طرف ہے۔ بِإِذْنِ، با کا معنی چونکہ سے ہو رہا ہے اس لیے کالا ہے، با کا معنی بسبب، بوجہ، بدلے میں ہوگا تو نیلا ہوگا، تو یہاں اس کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ سے، اپنے رب کے حکم سے، تو با کا معنی سے ہے۔ یہاں پر ان الفاظ کی آپس میں نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے الٹا ترجمہ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں سیدھا ہوتا ہے، اردو زبان میں الٹا ترجمہ کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن، ہر کام سے۔ کل، کل اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کل کائنات، کل نمبر وغیرہ۔ امر، امر معمور، امارت، یہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ سلام، سلامتی، ہیا بار بار آنے والے الفاظ میں سے۔ حتیٰ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے؟ حتیٰ کہ، حتیٰ الامکان، حتیٰ الوسع۔ اور مطلع ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے اردو میں، مطلع ابرالود ہے، مطلع ابرالود ہے، یعنی آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ہاں جی، جہاں سے سورج نے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہاں سے پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، ہاں جی۔ فجر کا معنی فجر ہی ہوتا ہے،
سبحان